ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حلا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال سائر الخلق أجمعين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. والحمد لله الذي حلا نبر في قلوبنا بمعرفة ومحبة أهل بيته الأطهار. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووصيه ووزيره وخليفة ابن عمه وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وعلى الحسن والحسين سبط شباب أهل الجنة وآله الطيبين لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ولهم الخيرات. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ادارہ محترم، خمسہ مجالس، عنوان گفتگو اختیار و اقتدار زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. مسلسل مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل خطاب بھی اپنا جاری و ساری ہے. الحمدللہ روزانہ 3-4 مجلسیں، لیکن جو بھی مجلس ہے ہر مجلس کو، یعنی یہیں سے میں بات شروع کروں اپنے چوتھے امام کی، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے انجام دو. کہ عبادت ایسے کرو تو یہ سمجھو کہ آخری عبادت کر رہے ہو، اور جیو اور کاروبار ایسے کرو کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو اشرے چاہیے کہ ہماری تمام عبادتیں اس رخ سے، اس نیت سے ہوں کہ یہ آخری عبادت ہے. اور جب انسان کو معلوم ہو کہ اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا تو کس تڑپ کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کس تقویٰ کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ وہ عبادت انجام دے گا، یہ خود انسان اس کے بارے میں جانتا ہے اور سمجھتا ہے. ادھر محترم، مسلسل مجالس میں آنے کا کچھ مدعا اور مقصد تھا. ایک تو یہی کہ کبھی کبھی فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے کا موقع مل جائے، یہ اس سے بڑی دولت کائنات میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود گفتگو کرنا ہے تو لہذا پہلے ہمیں سننا پڑے گا کہ کہاں تک بات ہو چکی ہے اور کہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، یہ بالکل محسوس نہ کریے گا کہ ہم لوگ اتنے لوگ ہیں. مجلس کا عنوان ویسے ہی ہے جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے، اور اسی لیول پہ آپ کو چلنا پڑے گا تھوڑی دیر.
رہا یہ کہ آپ فرش امام مظلوم کربلا میں تشریف فرما ہیں. مجلس حسین ابن علی کائنات کی وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتیں باقی ہیں. توجہ کریے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری نعمتوں کے سلسلے میں آپ کو گنواؤں، بس جلدی آمادہ ہو جائیں. مجلس امام مظلوم کربلا جس مجلس کی بنیاد خود خالق اکبر نے رکھی، یعنی کائنات میں کسی کی یاد اس وقت منائی جاتی ہے جب وہ واقعہ ہو جائے، لیکن یہ تنہا ایک ایسا ذکر ہے کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے تب بھی اس کی یاد منائی جا رہی ہے. کبھی آدم کو کربلا بھیجا جا رہا ہے، کبھی نوح کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی ابراہیم و موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے. اور یہی ایک ایسی عبادت ہے جسے خود پروردگار نے منعقد کی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. اسی لیے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کیا نشان گرامی ہے. تھوڑا آگے بڑھتے جائیے اپنے دوسروں کے لیے مسائل نمن. آجے صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے. آجے بسم اللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. یہ جو مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں بالکل آہستہ آہستہ، تاکہ ایک جو ہمارے معاشرے اور کلچر میں ایک بہت بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ نوحے میں، مرثیے میں، سلام اور مجلس میں مجبور امام، بیمار امام، اسیر امام. ہماری یہ 5 دن کی گفتگو ہوگی کہ ہمارے یہ امام نہ بیمار ہیں، نہ مجبور ہیں، نہ اسیر ہیں. تمام ائموں میں سب سے زیادہ بااختیار امام زین العابدین ہیں، جو آج نسلوں تک، قیامت تک، خدا کے تمام دین اور مذہب اور انسانیت تک جس کا اختیار اقتدار ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، ہم نے ہمارے مزاج میں، ہمارے کلچر میں امام کو بیمار بنا دیا، مجبور بنا دیا. لیکن آج جس معاشرے ساری انسانیت پہ کسی مسلمان سے کہو کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، بغیر زین العابدین کے دعا مانگنے کا طریقہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہوگا. خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے کسی کو نہیں معلوم ہوگا. یہ تو امام زین العابدین نے بتا دیا ہے کہ ایک مخلوق اپنے خالق سے رابطہ کیسے رکھے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یاد رکھیے کہ یہ مجلس امام مظلوم کربلا امام زین العابدین کے 4 کام تھے. میں اپنے بچوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، بزرگ حضرات جانتے ہیں 4 کام میرے چوتھے امام نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، اصالیت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ انجام دیا ہے. اور یہ امام کی شہادتوں کے دن میں یہ ہم سے زیادہ ملائکہ، جن، تمام مخلوق امام کو یاد کرتے ہیں. ہمیں یاد کرنے کا شہادت اور ولادت تاریخیں منائی کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ سال بھر تم اس امام کو بھول گئے ہو تو ان کی شہادت کی تاریخ آئی ہے تو دوبارہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور آواز دو، مولا آپ کا حکم کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، ہم نقش قدم پہ آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں. بالکل سیدھی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. یہ جو مجلس ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئے اور فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھ گئے، یہ مجلس نایاب تحفہ ہے. توجہ کریے گا. بہار الانوار کی 76 نمبر کی جلد میں ہے کہ کوئی انسان امام حسین کی مجلس میں آتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے امام زمان اس کا نام لے کے بلاتے نہ. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیسے مجلسیں آپ سنتے ہیں، مجھے ایک طرف سے آپ کو سنانا ہے. میں یہی سمجھوں گا کہ میرا اشرا جو ہے UK امریکہ والا ہے، اسی لیول پہ آپ توجہ کریے گا میرے عزیزوں. تو یہ نہ سمجھیے کہ اتفاق سے آج موقع ملا ہے چلو مجلس میں چلے گئے. آپ اتفاق سے نہیں آئے ہیں، آپ کا نام کسی معصوم کی زبان پر آیا ہے اور آپ کو بلایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن نظام کائنات کسی کے حوالے ہے. توجہ کریے گا. اسی لیے میرے چوتھے امام نے فرمایا 44 آداب ہیں، 44 آداب ہیں مجلس حسین میں آنے کے.
میں مجلس کے عنوان سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جہاں پہلی دن کی گفتگو مجلس میں جاذبیت کیوں ہے، مجلس میں کھچاؤ کیوں ہے، یہ ذکر مٹتا کیوں نہیں ہے، یہ ذکر باقی کیوں ہے، اور اس کے بعد دوسرے خمسے میں جو گفتگو ہوئی 2 لفظوں میں جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ مجلس سے سنتے ہیں میرے عزیزوں۔ یہ 44 آداب جو مجلس میں ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجلس حسین تقرب خدا ہے، خدا سے قریب ہونا ہے، تو حسین کے مجلس سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر سکے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے میرے عزیزوں، اگر بیدار ہیں آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن بموالاتک۔ حسین تمہاری محبت میں ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، ہم رسول سے قریب ہوتے ہیں، ہم علی سے قریب ہوتے ہیں، ہم سیدہ سے قریب ہوتے ہیں، ہم حسن سے قریب ہوتے ہیں۔ اب ایک جملے سے مجھے پہچاننا ہے کہ مجلس کہاں تک آپ نے سنا ہے اور کہاں آگے بڑھنا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے اسباب 2 ہی ہیں، ہم رہیں تو خدا سے قریب رہیں، اور جب زندہ رہیں گے تو کچھ کھانے پینے اور رزق کی ضرورت پڑے گی۔ میرے عزیزوں توجہ کریے گا، ایک انسان اگر خدا سے قریب نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ توجہ کریے گا، ایسا محسوس ہو کہ ہاں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایسی جگہ آپ بیٹھتے ہیں جہاں نماز جماعت ہوتی ہے۔ یہاں نماز جماعت ہوتی ہے نا، تو نماز جماعت میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ پیش نماز پڑھتا ہے، کچھ آپ پڑھتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ ایسا نہیں کہ ساری چیز سب پیش نماز ہی پڑھے یا سب کچھ آپ ہی کو پڑھنا ہوگا، یعنی دونوں طرف سے انسان جو ہے وہ عمل کرتا رہے تو ایک عبادت بنتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح بولتے رہیں گے، میں بھی بولتا رہوں گا، دونوں میں رابطہ اور کنیکشن ہوتا رہے گا تو عبادت ہوتی جائے گی۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ مجلس امام مظلوم کربلا یہ خدا کا تقرب ہے، قرب الہی ہے، میں کہوں گا چوتھے امام ہی کے ضمن میں بات، لیکن انسان یہ سمجھے کہ محبت حسین خدا سے قریب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ توجہ کریے گا، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ دین اسلام لائے ہیں رسول، بچایا حسین نے۔ بس 2 جملے میں اگر سوچے کبھی، یاد رکھیے گا، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ تو مجلس برپا کرو، مجلس صرف برپا کرنا نہیں کمال ہے، مجلس میں شرکت کیا کرو۔ اکثر ہوتے ہیں جو دولت و سرمایہ ہونے کے بعد مجلس کا انعقاد کر دیتے ہیں، فلاں جگہ مجلس کر لو، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا ہے فرش حسین پہ آنے کا۔ توجہ کریے گا، مجلس برپا کرنا کامیابی نہیں ہے، مجلس میں شرکت کرنا کامیابی ہے۔ میرے عزیزوں نہیں معلوم ہے آپ یہاں آئے ہیں، مزاج بنانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اکثر لوگ کبھی ایم پی ایم ایل اے کے درمیان میں بڑے عہدے داروان میں بیٹھتے ہیں، بڑی دیر تک اس کی لذت محسوس کرتے ہیں، فلاں عہدے دار فلاں کرسی والے کے پاس میں بیٹھا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، بڑے دن چرچے ہوں۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ فخر کی جگہ نہیں ہے، فخر اس جگہ ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ کے چلے جاؤ کہ پتہ نہیں کس معصوم کے پہلو میں ہم بیٹھ کے آئے ہیں، کس امام کی بس میں ہم بیٹھ کر آئے ہیں، کتنے امام ہمارے قریب تھے، ہم امام سے کتنے قریب تھے۔ فرش امام مظلوم کربلا تقرب خدا کا وسیلہ ہے۔ مجلس کا عنوان ہوگا تو 44 علامتیں خود ہو جائیں گی مجلس کی۔ پہلا جملہ ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے تو خدا سے قریب رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے توجہ کریے گا، زندہ رہنے کے لیے کچھ ہمیں رزق چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم صرف رزق روٹی اور دال چاول اور کھانا پینا کہتے ہیں، رزق 13 طریقے کا ہے۔ رزق پہلی ہے اطاعت ہے، امام بتاتے ہیں رزق کیا ہے، علم ہے، رزق کیا ہے، صحت ہے، رزق کیا ہے، عزت ہے، رزق کیا ہے، عقل ہے، رزق کیا ہے، شفاعت ہے، رزق کیا ہے، زیارت ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ رزق صرف یہ نہ مانگا کرو کہ اللہ روزی روٹی دے دے، وہ تو دے گا ہی، رزق مانگا کرو، رزق میں کبھی اعلیٰ بن جاؤ تو رزق میں برکت مانگا کرو، رزق نہ مانگا کرو۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، تو اب رزق مانگو، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک خدا سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ حسین ابن علی،
توجہ ہے نا؟ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، حسین آپ کے ذریعے ہم خدا سے، آپ کی بھی آواز اتنی اونچی ہو جائے تو میں تھوڑا سا نارمل ہو جاؤں گا، حسین تمہاری وجہ سے میں خدا سے قریب ہوتا ہوں۔ اب رزق کا مسئلہ ہے، وَرَزَقْنِي بِالْبَرَاءِ مِنْ عَدَائِي، حسین جو بھی ہم رزق کھاتے ہیں تمہارے دشمنوں سے نفرت کے نتیجے میں کھاتے ہیں۔ یعنی اب جو رزق جب انسان مانگے تو پہلے دیکھ لے کہ حسین کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری ہمارے اندر کتنی ہے۔ نہیں، اس پر ہو سکتا ہے سر ہلے، اور اس سے زیادہ مجھے نہیں بات کرنا ہے۔ جب ائمہ معصومین کے پاس کوئی آیا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، مولا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ میرے دشمنوں سے کیا رابطہ ہے؟ کہا میں انہیں بھی برا نہیں کہتا ہوں۔ کہا پھر میری محبت تمہارے اندر آئی نہیں ہے، دو ہی ہے، یا میرا محبوب ہے یا میرا دشمن ہے، منافقت تو ہے ہی نہیں۔ توجہ کریے گا، رزق حلال اگر زیادہ کمانا ہے اور حاصل کرنا ہے تو امام مظلوم کربلا کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت کرنا پڑے۔ تو ایک تو طریقہ ہے کہ رزق امام مظلوم کربلا تقرب ہے۔ ایک جملہ آیا ہے، میں آگے بڑھ گیا میرا عزیز، توجہ کریے گا، صلوات پڑھتے محمد و علی محمد۔ اب آپ کے مزاج سے میں گفتگو کر دوں میرے عزیز، توجہ کریے کہ حسین کی مجلس تقرب خدا ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کو خود امام حسین اپنی فہرست میں اس بندے کا نام لکھتے ہیں جو مجلس حسین میں آتا ہے۔ جو کریے گا میرے عزیزوں، جہاں مجلس ہوتی ہے دو شخصیتیں آتی ہیں، ایک جناب عباس، ایک حبیب بن مظاہر۔ عباس نام لکھاتے ہیں کہ یہ بندہ آیا تھا، یہاں بیٹھا تھا، یہ اس نے یہ سنا۔ حبیب اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں حسین تک پہنچاتا۔ پہلی بات یہ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، اس کا سلسلہ نظام خدا ہے، قانون پروردگار ہے، یہ پہلی عزاداری ہے، یہ پہلی مجلس ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے اللہ نے اہتمام کیا۔ ہر نبی مشکلات میں آئے، زحمتوں میں آئے، تکلیفیں اٹھائیں، روئے، فریاد کیا۔ یہ تنہا ایک واقعہ ہے جو واقعہ ہونے سے پہلے بھی ان کی مجلس کی گئی۔ آج جو کچھ بھی باقی ہے وہ امام حسین کی مجلس کی، آپ ایگری ہوں یا نہ ہوں، ابھی جو سلسلہ کھلے گا کہ حسین کے بغیر کچھ ہے بھی نہیں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ کون ہے؟ پہلا کام امام زین العابدین علیہ السلام کا یہی کام تھا، مجالس حسین ابن علی کا انعقاد کرنا۔ وہ مجلس نہیں کہ جس میں آئے گریا کر کے چلے گئے، مجلس امام مظلوم کربلا امام زین العابدین نے جو منعقد کی ہے وہ بنی امیہ اور دشمن اہل بیت سے بے پناہ نفرت اور محمد و آل محمد سے الفت اور محبت، حق کا تعین اور اس پر عمل، باطل کو ترک کر دینا اور اسے چھوڑ دینا، یہ مجلس امام زین العابدین تھی۔ توجہ کریے گا، اسی لیے سورہ نساء میں ایک ثبوت اور پیش کر دے، بات تمام ہو جائے۔ سورہ نساء 64 نمبر میں پروردگار قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے، اے میرے پیغمبر وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اے میرے پیغمبر اگر لوگ ظلم کر لیں، غلطیاں کر لیں، چوتھے امام تک آئیے گا میرے عزیزوں، غلطیاں کر لیں، کوتاہیاں کر لیں اور اس کے بعد تمہارے پاس آئے میرے پیغمبر، تو اے میرے پیغمبر تم بھی انہیں معاف کر دینا، ان کے لیے استغفار کرنا اور میں پروردگار ان کے استغفار کو قبول کر لے گا۔ توجہ کریے گا، یعنی جب غلطی ہو، کوتاہی ہو تو استغفار کرتے ہوئے کہاں آؤ؟ بس میں محمد اور آل محمد میں آؤ۔ جب یہاں تم آ جاتے ہو تو رسول خود استغفار کرتے ہیں اور خدا استغفار کو قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزوں یہاں تک مجھے لانا ہے، یہ مجلسوں میں جاذبیت کیوں ہے، یہ کھچاؤ کیوں ہے، یہ انسان مجلسوں کی طرف آمادہ کیوں ہے؟ مجلس جہاں تقرب خدا ہے وہاں مجلس رضائے پروردگار بھی ہے۔ 44 چیزیں ہیں میرے عزیزوں۔ اب یہاں سے آپ
کی باتیں شروع ہو جائیں گی. جب ایک انسان یہ سوچ لے کہ ہمارا دل کھینچتا کیوں ہے, ہمارا مزاج کھینچتا کیوں ہے, ہماری فکر امام حسین کی طرف آتی کیوں ہے, یہ سمجھ لو یہ بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے اور چوتھے امام نے رکھی ہے. لیکن جو مجلس امام حسین جناب زین العابدین نے, بہت غور سے بچے سن رہے, یار بہت نیچے اتر کے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو, یاد رکھیے جو مجلس امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھا ہے اور منعقد کیا ہے, اس بنیاد پہ رکھا ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے کہ ہمارے چوتھے امام اتنے مریض نہیں تھے, اتنے غریب نہیں تھے کہ یہاں کے چاہنے والے ان پر صلوات بھی نہ پڑھیں. یہ غربت کی انتہا ہے نا کہ باقی ائمہ معصومین کا نام آتا ہے تو ماشاءاللہ لوگ صلوات پڑھتے ہیں. دو ہی مظلوم ہستی ہے یا امام حسین کی, اتنے مسائل میں ہم نے نام سنے کہ ہم صلوات بھول جاتے ہیں, یا ایک بیمار امام کو, توجہ کریے گا, جسے صرف لقب دے دیا گیا بیمار مجبور امام, جبکہ صاحب اختیار بھی ہے صاحب اقتدار بھی. توجہ کریے گا, ابھی باتیں آئیں گی, آپ توجہ کریے. دیکھیے ایک ہی ایسے امام ہیں جنہیں ذہنوں پہ بھی اختیار ہے, انسانیت بھی اختیار ہے, توحید پہ بھی اختیار ہے, حقوق پہ بھی اختیار ہے, سارے نظام کائنات پہ بھی اختیار ہے, جینے کا بھی اختیار ہے, مرنے کا بھی اختیار ہے. جس امام کو سارے اختیار خدا نے دے دیے اسے زین العابدین کہتے ہیں. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. تو میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجالس الصالحین داعیۃ الی الصالح, اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا خود نیکی کو دعوت دینے کے برابر ہے. اگر انسان کہتے وہ ماحول کہاں ہے, وہ سماج کہاں ہے, وہ سوسائٹی کہاں ہے, باہر جو ہے وہ اسکول اور کالج کا ماحول یہ ایسا ہے اور باہر تمام نظام ایسے ہیں, ہم اپنے بچے کو اپنے آپ کو کیسے کیئر کر سکتے ہیں. چوتھے امام نے پہلا اختیار بتایا ہے کہ تمہیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے جاؤ, نیکیاں خود تمہاری طرف چل کے آتی رہیں گی. میرے عزیزو اس سے بہتر بزم کیا ہے جو محمد و آل محمد نے بچھائی ہے, جسے فرش حسین فرش امام مظلوم کربلا سے بہتر کائنات میں کوئی ہے, جہاں مومنین صالح نیکوکار آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مجھے کوئی نیکی کمانے کی ضرورت نہیں, نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نیکیاں خود بخود ہماری طرف. یہ جملہ یاد رکھے ہر آدمی میرے عزیزوں, اس سے بہتر کائنات میں کوئی بزم نہیں. یہ جب انسان غلطیاں کرتا ہے اور آتا ہے بزم میں, اور اس کے لیے پیغمبر استغفار کرتے ہیں. دوسرا خمسہ آپ نے سنا نا, استغفار, اور یہ 5 مجلس کے بعد بھی اسی طرح بھول جائیں گے. تھوڑا سا کلوز ہیں اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں میرے عزیزوں. اگر 5 مجلس ہیں تو مولوی کے لیے بہت آسان ہے, وہی ریکارڈنگ ریکارڈنگ بعد میں ہے. دیکھیے غدیر کا پہلا مسئلہ یہی تھا کہ پہلے سنو سمجھو, پھر جو حاضر ہیں وہ غیب کو بتائیں. کیا کریں, یہی تھا نا, پہلے خود سنو. لیکن آج مسئلہ کیا ہے, پہلے موبائل سنیں اور بعد میں ہم سن لیں گے. پہلے مزاج یہ ہے کہ ہم سنیں, ہم سمجھیں, اور جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. آج بھی وہ تربیت گاہیں موجود ہیں میرے عزیزوں. جب بچے مجلس میں جاتے ہیں اور واپس آ کے جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو مائیں پوچھتی ہیں کہ مجلس میں آج پڑھا کیا گیا. وہ ڈسکشن ہوتا ہے. یہی ایک بہترین تربیت کا ذریعہ ہے. کیوں, اچھے کے درمیان میں بیٹھے ہو تو اب اچھائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھائی خود بخود تمہاری طرف آ جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو پہلی بات میرے عزیزوں, آپ نے پہلا
कौन सा सुना है कि मजलिस में जाज़बियत, जिक्र हुसैन में जाज़बियत, ये जिक्र इलाही, ये मिटता क्यों नहीं, ये खत्म क्यों नहीं होता, ये पुराना क्यों नहीं होता, इसमें हर पन नयापन क्यों और ताज़ियत क्यों बाकी है? तो ये एक पहलू आपने सुना। और उसके भी 27 चीजें हैं जो तकरीबन वक्त हालात की वजह से मौलाना ने 5 ही और 6 बयान किए हैं। कभी सोचिएगा इसमें जाज़बियत, खिंचाव, मिठास और टेस्ट क्यों है? मसला ये है मेरे अजीजों, आप पहली मजलिस आखिरी मजलिस समझ के बैठिए, लेकिन मैं आखिरी मजलिस हर जगह समझ के पढ़ता हूं। तवज्जो करिएगा, ये एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर चीज, दुनिया के हर चीज में हमें टेस्ट मालूम होता है। ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में हमें टेस्ट, हमारा मजा, हमें जायका क्यों नहीं महसूस होता? कभी हमने सोचा? सोते में किसी के मुंह में कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम डाल दो, उस सोते में बताएगा। हर चीज का जायका हमें मालूम है ना, टेस्ट मालूम है, इसके साथ ये खाई जाती बड़ा मजा आता है। भाई उसको मजा आता है, लेकिन वो दूसरे को ऊपर डालता है कि ये खाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरे अजीजों, हमारा मजा और है, आपका मजा और है। लेकिन कब जब इंसान को जायका मालूम हो जाए, टेस्ट मालूम हो जाए, तो हर इंसान उसकी लज्जत महसूस करता है। नहीं जिक्र इलाही की लज्जत मालूम है और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद की लज्जत हमें नहीं मालूम है। आखिर क्या वजह है? आवाज दिया मेरे अजीजों, जनाब याकूब ने जब पूछा था कि परवरदिगार, मेरे बेटे यूसुफ को लोगों ने कुएं में डाल दिया और उसके बाद बहाने बनाए और उसके बाद तूने अजाब नाजिल नहीं किया। कहा याकूब, कैसे हो सकता है कि मेरे भेजे हुए नबी के ऊपर कोई जुल्म करे और मैं खामोश रह जाऊं? आवाज दिया, ये तो हट्टे कट्टे चल रहे मेरे बेटे। हम ये सोचते हैं किसी का घर जल जाए, किसी का बेटा मर जाए तो अजाब आ जाए। अल्लाह ने आवाज दिया, मैंने सबसे बड़ा अजाब नाजिल कर दिया। कौन है रावी? चौथे इमाम। तवज्जो करिए, जितनी बातें होंगी चौथे इमाम कहते हैं कि जब जनाब याकूब ने मुनाजात किया, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और इस तरीके से धोखा दे रहे हैं और फरेब दे रहे हैं और इन्होंने मेरे बेटे को मारा, तमाचा मारा, परवरदिगार तूने अज़ाब नाज़िल नहीं किया। कहा याकूब, कैसे हो सकता है कि मेरे भेजे हुए नबी के ऊपर कोई जुल्म करे और मैं खामोश रह जाऊं? कहा परवरदिगार अज़ाब नाज़िल किया। कहा सबसे बड़ा अज़ाब। परवरदिगार ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सुकून है, कौन सा अज़ाब? कहा मेरा सबसे बड़ा अज़ाब, मैंने अपने जिक्र की लज्जत छीन ली। इन्हें हर चीज में मजा आएगा, नहीं मजा आएगा तो मेरे जिक्र में। जो करिएगा, कभी हमने महसूस किया कि सजदे का मजा क्या है, कभी रुकू का मजा क्या है? हमने बोझ समझ के। अब मसला ये है कि चूंकि इबादतें और मजलिसें बिजनेस वाली हो गई, ये पढ़ो तो ये फायदा, ये आयत पढ़ो तो ये फायदा। जब सारा काम फायदे ही के लिए पढ़ोगे तो असल कब पढ़ोगे? ये तो नहीं समझा जाएगा। हमारी सारी इबादतें बिजनेस वाली हो गई। और ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है, कभी इंसान फायदे के लिए कोई अमल करता है, कभी डर में करता है गुलामी के एतबार से। असले इबादत कब करेगा? मेरे अजीजों, हर काम असले इबादत समझ के करना है, बाकी फायदा तो ये देने ही वाले हैं। अरे मेरे अजीजों, रुमाल धुलोगे हाथ तो खुद ब खुद धुल जाएगा। ये तो कायनात में फायदा देने ही आए हैं और सिर्फ फायदे ही के लिए 2 रकअत पढ़ता हूं, इस फायदे के लिए। तो ये सारा फायदा ज़हन में रहेगा, इबादत का मजा कब रहेगा? ये तस्बीह खत्म होगी, इस फायदे के लिए पढ़ रहे हैं तो इबादत कब होगा? ऐसे नहीं तस्बीह ने सितारे बुला लिए हैं। जो करिएगा मेरे अजीजों, अब ज़ैनुल आबिदीन की अगर बात हो तो याद रखिएगा, यहां तक एक मजलिस जाज़बियत के लिए आई, टेस्ट के लिए आया, ज़ायक़े के लिए आया, क़ुर्ब खुदा के लिए आया। मजलिस में आने वाले का नाम इमाम हुसैन खुद लिखते हैं। मजलिस की इफादियत क्या है, मजलिस के फायदे क्या है, मजलिस मिजाज कैसे बदलता है, ये ज़ैनुल आबिदीन से कोई पूछे जो साहिब अख्तियार है और आवाज देते हैं, मुझसे बड़ा कायनात में कोई साहिब अख्तियार हो सकता है? जो तौहीद को मैंने बताया, निजाम मैंने बताया, बोलने का तरीका मैंने बताया, खुदा से मुनाजात करने का। एक है दुआ जो बावाज़े बुलंद की जाती है, एक मुनाजात होती है जो कानाफूसी की जाती है। कान में इंसान किसी से नहीं बात कर सकता है जो बहुत करीब हो। मुझे आना है तो चौथे इमाम तक आना मेरे अजीजों। तो याद रखिए कि एक मजलिस है जाज़बियत, खिंचाव,
اپنے گھر سے آپ کیوں چلے آئے؟ کوئی طاقت تو ہے نا جس کا کنیکشن دل سے ہے. دیکھیں ایک زبانی رابطہ ہے، ایک عملی رابطہ ہے، ایک قلبی رابطہ ہے. 3 طریقے سے کنیکشن پائے جاتے ہیں. تینوں کنیکشن کا اب ایک مجلس میں یہ نہ سوچئے کہ میں نے ایک مجلس پڑھی، ایک مجلس میں کم از کم 10 مجلسوں کا مواد آئے گا، تاکہ آپ جو ہے 5 مجلسوں میں کچھ لے کے جائیں اور مجھے بھی کچھ بیان کرنے کی ہمت اور ماشاءاللہ بھائی. اب ایک چیز دوسرے خمسے میں آپ نے سنا استغفار اور اس کے فائدے کی بات کر لیتے ہیں، نقصان کی نہیں بات کرتے. فائدے کی بات ہے نا، استغفار کے فائدے کیا ہیں. اب ایک لفظ ہے استغفار، مجھے اس موضوع پہ جانا نہیں ہے، لیکن اپنا کنیکشن اسے برقرار کرنا ہے. ایک ہے استغفار اور ایک ہے استکبار. پڑھا لکھا مجمع ہے میرے عزیزوں. ایک ہے استکبار، ایک ہے استغفار. استغفار گناہگاروں کی علامت نہیں ہے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، میں کیوں استغفار کروں؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ ارے میرے عزیزوں سورہ نصر پڑھو کہ اللہ پیغمبر کو فتح دینے کے بعد کہتا ہے اے میرے پیغمبر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب گروہ تمہارے دین مذہب میں سب داخل ہو رہے ہیں، اے میرے پیغمبر اب میری حمد بجا لاؤ، استغفار کرو. یہ تو کامیابی کی سند ہے نا. ارے میرے توجہ کریے گا، یہ کامیابی کی سند ہے. بس یہاں تک میں تھے، آگے ہے یہاں تک مجھے پہنچانا تھا. میرے عزیزوں استغفار، امیر المومنین کے پاس کوئی آیا، امام حسن مصطفیٰ کے پاس آیا، امام حسین غریب کے پاس آیا، خود چوتھے امام کے پاس 8 پرابلم لے کے آیا. مولا یہ پرابلم یہ پریشانی، ہر جگہ ائمہ معصومین نے کہا استغفار. استغفار گناہگاروں کی علامت نہیں ہے. اب یہاں سے میں اپنی بات شروع کروں. ایک ہے استکبار اور ایک ہے بولنے سے کوئی ٹیکس نہیں لگتا. خاموشی کا روزہ صرف جناب مریم کے لیے تھا. اب ہمیں جو بھی ملے گا بول کے ملے گا. اسی لیے امیر المومنین کہتے ہیں 77 جگہ بولو، 300 جگہوں پہ نہ بولو. یہاں بولو گے تو باقی جگہ پہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. توجہ کریے گا، یہاں نہیں بولو گے تو بہت سی جگہ پہ بولنے کی ضرورت پڑے گی. توجہ کریے گا. تو عزیزان محترم یہاں سے میں اپنی بات شروع کر دے رہا ہوں اور پورے 15 منٹ میں میں اپنی بات انشاءاللہ سمیٹ دوں گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو پہلے دن یہ ہم طے کر لیں کہ امام زین العابدین نہ مجبور ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ اسیر ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں. جن کے ساری کائنات سارے نظام الہی پہ جس کی حکومت چلتی ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ہو سکتا ابھی نہیں بات پہنچ پا رہی ہے. تو امام زین العابدین، میں نے کہا نا یہ دوسرا خمسہ استغفار کا تھا. ایک ہے استکبار، ایک ہے استغفار. استکبار کے معنی ہو چھوٹا بڑے بننے کی کوشش کرے. اس سے آسان ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. ہو کچھ نہیں بہت کچھ بننا چاہے، اسے عربی زبان میں استکبار کہتے ہیں. ابا واستکبر وکان من الکافرین. کچھ نہیں تھا، بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا، اسے شیطان کہتے ہیں. استغفار کے معنی ہو بڑا چھوٹا بن کر ایک سمپل ایک نمونہ بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو، اس کا نام ہے استغفار. اسی لیے چوتھے امام کے جب رو رہے تھے کسی نے آواز ہے تم نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو اتنا گریا کر رہے ہو، اتنا رو رہے ہو، کون سا گناہ جو معاف نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے چوتھے امام نے مسکرا کے آواز دیا کیا میں خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، کیا میں خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی اس کا مطلب گریا کرنا، رونا، استغفار کرنا یہ گناہگاروں کی علامت نہیں ہے، شکر پروردگار ہے. اور اسی لیے میرے چوتھے امام نے کہا کہ یاد رکھو اگر کسی موڑ پہ کسی کو 10 روپے کوئی دے دے تو ہر موڑ پہ وہ سلوٹ مارے گا، سلام کرے گا.
کہ فلاں موقع پہ کام آئے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ نے کل کائنات خلق کر دی، ہمارے قدموں پہ رکھ دیا ہے، ہمیں بااختیار بنا دیا، تو پھر ہم پروردگار کا شکر ادا کریں یا نہ کریں؟ عزیزان محترم، یہ ہے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین، جو خود کہتے ہیں اچھی مجلسوں میں بیٹھو تو پھر نیکیوں کی تلاش میں تم نہیں رہو گے، نیکیاں تمہاری تلاش میں آئیں۔ یہ ہے میرے چوتھے امام، اور یہی تو وجہ ہے کہ دنیا نے کسی امام کو وہ موقع نہیں دیا ہے جو موقع میرے زین العابدین نے پائی ہے، اور یہاں تک کہ وحدانیت اور توحید پہ جو گفتگو کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ نہیں، یہاں سے میں اپنی بات لے آؤں، استغفار بھی میں نے چھوڑ دیا۔ عزیزوں، کس کا تذکرہ ہے؟ کس کا تذکرہ ہے؟ آگے کیا ہے؟ امام کے آگے کیا ہے؟ جی، امام کے آگے علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نا کہ اس امام کو اتنا مجبور نہ بنا دے کہ ان کی ذات پہ صلوات بھی نہ ہو۔ اب یہاں سے اگر طاقت ہے سننے کی، دادا آج سن لیں گے، کل نہیں سنیں گے، لیکن آج تو مجھے بننا ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے بڑا مسئلہ آج کلچر اور معاشرے اور سوسائٹی میں ہر طرف یہ رونا ہے کہ آج وہ ماحول ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی حق ادا ہی نہیں کرتا۔ ہم کہاں نماز کا حق ادا کر سکیں، ہم کہاں مجلس کا ادا کریں۔ آج تو وہ کلچر ہے کہ باپ کا حق ادا کوئی نہیں کرتا، بیٹے کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن خاموش مجمع میں بھی خاموش مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ میں یاد یہ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، آج یہی مسئلہ ہے نا، باپ جو ہے وہ بچے سے شکوہ کر رہا ہے، شکوہ بیٹا جو ہے باپ سے کر رہا ہے، بیوی شوہر سے ہے، شوہر۔ آج کی دوسری بات ہے میرے عزیزوں، اور میں اپنے موضوع پہ آ گیا، سارا مسئلہ حق ادا کرنے کا ہے کہ آج کوئی کسی کا حق نہ مجمع ادا کرتا ہے۔ ہم روتے ہیں، ذاکرین روتے ہیں کہ آج تو وہ ماحول ہی نہیں ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ سامعین بہت اچھے ہیں، عوام بہت اچھی الحمدللہ، اور یہ بھی احسان ہے مجلس حسین کا۔ توجہ کریے گا، ہم غلط ہیں کہ ہم نے پہنچایا نہیں یا دلوں پہ اترے نہیں۔ میرے عزیزو، حق کی جہاں پامالی کے بارے میں سوچو تو پہلے یہ شکوہ نہ کرو کہ ہمارا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ امام نے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کریے، پیچھے فاتحہ کرتے اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں۔ اب اس سے آسان گفتگو، جو خود چوتھے امام 50 حق بتاتے ہیں، رسالت الحقوقیہ، ہاتھ کا حق، آنکھ کا حق، پاؤں کا حق، وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں، لڑائی جھگڑا ختم۔ جب تک دوسرے کا فرض نہ رکھا۔ کیا اختیار ہے زین العابدین! اے میرے عزیزو، مجھے آتا ہے 2-4 معجزے پڑھے، لڑائی پڑھے، جنگ پڑھے، بات تمام ہو جائے، لیکن یاد رکھیے کسی کا حق کسی کے اوپر اللہ نے رکھا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض نہ رکھا ہو۔ جب تمہیں تڑپ ہو کسی کا حق لینے کا یا یہ سوچنا کہ میرا حق ادا نہیں کرتا، تو پہلے یہ رک کے سوچو کہ ہم نے فرض کتنا ادا کیا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بات آ گئی ہے۔ اب موضوع کے اعتبار سے یہ بچہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو پہلے ہمارا فرض بھی تو تھا، ہم نے کتنا فرض ادا کیا ہے۔ آوازیہ دلیل، چوتھے امام کہتے ہیں، یاد رکھو دلیل یہ ہے، اللہ کی جو عبادت کرتے اللہ حق مانگ رہا ہے تو پہلے دن سے نہیں مانگا، اس نے زمین پیدا کی، آسمان بنایا اور جناب آدم کو ہادی بنا کر، رہبر بنا کر کل کائنات بنائی تمہارے لیے۔ پہلے اس نے فرض ادا کیا، پھر پہلی ہجری میں مانگا کہ میری حق ادا کر دو، میری عبادت کر دو۔ پہلے فرض ادا کرو، پھر حق ادا کرو۔ جب تک کسی کا حق کسی کے اوپر ہے تو دوسرے کا فرض بھی، فرض ادا کرو گے تو حق لینے کی اچھا، آرزو، تمنا تمہارے اوپر رہے گی۔
آج کی دوسری بات میں نے گزارش کر دی میرے عزیزوں، جب بھی حق لینا ہے تو پہلے نہیں، ہر آدمی بول دے گا تو ذہن میں آ جائے گے فرض ادا کرو۔ اسی لیے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ آواز دیتے میں کتنا بااختیار ہوں سننا ہے، توجہ کریے گا، مجبور سمجھتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس 9 طریقے کی ہوتی ہے، سب کو مجلس میں حصہ مل جائے وہی مجلس ہے۔ جو ہے نا میرے عزیزو، بچے کو، بوڑھے کو، ضعیف کو، کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، ہر ایک کو مجلس میں سے حصہ مل جائے۔ یہ محلے والے مجلس امام مظلوم کربلا، آپ تشریف فرمائیں۔ دیکھیں مجلس کا انعقاد، مجلس کی بنیاد 4 کام کیے ہیں میرے چوتھے امام، وہ اسالیب تربیت مجھے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، لیکن اپنے ایک طالبانہ زندگی کے اعتبار سے۔ جب یزید کے دربار میں خطیب خطبہ دے رہا ہے، اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے کیا کہا؟ یزید اجازت ہے، جملہ پہچانیے گا میرے عزیزوں، یزید اجازت ہے کیا میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ سن رہے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ نوحہ جو پڑھاتے ہیں، نوحے کے مصرے دہرانے پر آپ آمادہ کرتے ہیں، وہاں بھی نہ بولیے۔ مصرع جب بھی پڑھتے ہیں دوسرا مصرع عوام سے چاہتے ہیں کہ وہ دہرائیں تاکہ وہ نوحہ ہو سکے۔ میرے لیے توجہ کریے، تو میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو کچھ پیش نماز پڑھے، کچھ عوام پڑھے، تو یہ ساری جو ہے عبادتیں ہوتی رہیں۔ چوتھے امام نے آواز دیا، کیا اجازت ہے میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور میں وہ بیان کروں جس سے میرا خدا راضی ہو، سننے والے کو اجر و ثواب ملے۔ پہلی مجلس دربار یزید میں امام زین العابدین نے منعقد کر کے اسی زمانے میں موضوع دے دیا کہ مجلس کا موضوع ٹاپک ہی یہ ہے کہ وہ بیان ہو جس سے خدا راضی ہو، سننے والے کو اجر و ثواب ملے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عوام راضی ہو جائے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ خوش ہو جائیں تاکہ دوبارہ ہمیں پھر بلائیں، یہ نا زیادہ اچھا خبر ملے۔ لیکن امام زین العابدین نے کہا یہ مجلس نہیں ہے، مجلس وہ ہے، کیا اجازت ہے؟ 2 لفظ کہا، کیا مجلس میں بھی جاؤں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ مولا اسے منبر کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پہلے درخت پر پیغمبر نے ٹیک لگا کے خطبہ دیا اور اس کے بعد اللہ نے آواز دیا کہیں بیٹھ کے خطبہ دو، تو وہ درخت رونے لگا اور ایسے رونے لگا جیسے اونٹ۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جائیے، مسجد ستون حنانہ وہی بنا ہے، وہ درخت پیغمبر کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا میرے عزیزوں، جس پر پیغمبر صرف سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے، پیغمبر سے جدا ہوا تو برداشت نہ ہوا۔ یہ اتنی الفت، اتنا رابطہ کسی سے ہو جائے کہ ایک لمحے جدائی برداشت نہ ہو۔ آج غیبت کے دور میں ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے یا نہیں؟ چلیے یہ بھی ختم کر دیا کہ مولا اعلان فرما رہے ہیں، اس کے بعد 3 زینوں کا بنا، پھر 9 زینے کا بنا، پھر مسجد نبوی کے منبر کو چوری کیا گیا، شام لے جانے کی کوشش نہیں ہوا، اس کے بعد 7 مرتبہ جلایا گیا۔ لیکن امام زین العابدین جانتے ہیں جو یہ خطبہ دے رہا ہے کس پر بیٹھا ہوا ہے؟ ارے میرے جو توجہ کریے گا، منبر پہ بیٹھا ہے نا، جو دربار یزید دیکھ کے ہیں ہمیں مسجد، وہاں کتنا اونچا منبر ہے، وہ بیٹھا خطبہ دے رہا ہے۔ لیکن امام زین العابدین جو صاحب اختیار ہے، جو جملہ بنا دے، آواز دائی اور خاطب، جبکہ بولنے والے کو کہتے خطیب۔ میں نے کہا نا کہ آپ خاموش والی مجلس ہوگی، بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو بولنے والا ہو، چاہے سوئے تب بھی خطیب، جاگے تب بھی خطیب، نہ بولے تب بھی خطیب۔ نہیں سمجھے میرا؟ کون ہے وہ خطیب اکبر؟
अरे भाई 1 घंटा मजलिस पढ़ रहे हैं, बाकी 30 घंटे। कहा जो बोलने वाला हो उसे कहते हैं खतीब, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन आवाज देते हैं अय्युहल खातब। खातब किसे कहते हैं मौला? कहते हैं खतीब वो होता है चाहे बोले न बोले वो खतीब है, लेकिन खातब वो है जो अभी बोल रहा है बाद में नहीं बोल पाएगा। अरे तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, मौला ऐसा क्यों? आपने जुमला कहा ये मेरी शान के खिलाफ, दीन के खिलाफ बोल रहा है, अभी तो बड़ी शान के साथ बोल रहा है, फिर जब इसकी जबान छीनी जाएगी, अभी बोल रहा है बाद में नहीं बोल पाएगा। अच्छा मौला लकड़ियों के ढेर पे कहा जो अहले बैत के खिलाफ जहां बोलने की जगह इस्तेमाल हो वो मिंबर नहीं है, मिंबर वो है जहां फज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो करिएगा, अब ये हर मजलिस को मजलिस न समझिएगा। अरे मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा, हर मजलिस को मजलिस वो है जहां फज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद, दर्स मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान किया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा के पास एक शख्स आया। कौन शख्स आया मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा, मैं बात यहां से शुरू कर दूं। जंगे सिफ़ीन है, यह भी एक मेयार, एक तराजू लेके जाइएगा। जंगे सिफ़ीन है, मौलाए कायनात से, सब हमें को कहना पड़ेगा, मौलाए कायनात से जंग हुई। सामने कौन है जानते हैं, उधर का एक सिपाही आया है मौलाए कायनात से लड़ने। मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन को भेजा। अरे मेरे दिल तवज्जो करिएगा, शायद एक मीजान, एक तराजू, एक थर्मामीटर बन जाए अपने वाले को और गैर वाले को पहचानने का। इमाम हुसैन इधर से गए, उधर से अमीर शाम ने एक सिपाही भेजा। जैसे ही उसने इमाम हुसैन को देखा तो कहता अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरे मेरे अजीजों, हुसैन आपके ऊपर सलाम। लड़ने आया है, तलवार लेके आया, मुझे सलाम क्यों कर रहा? इमाम हुसैन ने पूछा। कहा मैंने आपके नाना से आपकी तारीफ सुनी। चौथे इमाम कहते हैं मजलिस किसे कहते हैं, आपके नाना की जबान से मैंने सुना है अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नह। कहा और क्या सुना है? कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कहा और क्या सुना है? कहा जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे खुदा मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी अगर कोई मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। अरे क्या जोड़ने का काम किया है मेरे अजीजों। हमारी जाती बुनियाद पे किसी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर हम रुक के ये सोचे कि ठीक है मेरी जाती अनबन हो सकती है, लेकिन है तो मेरे हुसैन का। एक मेयार तवज्जो करिएगा। मौला इमाम हुसैन पूछते हैं और क्या सुना? तो वो तवज्जो करिएगा, वो इमाम हुसैन के फजाइल रसूल खुदा की ज़बान से बयान कर रहा है। जब बयान करके थक गया तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे नाना की ज़बान से तूने ये नहीं सुना अल हसन वल हुसैन खैरुन नास, लोगों में अफजल, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनके बाप उन दोनों से अफजल। मैंने कह दी आज की बात मेरे अजीजों। वो अभी तक इमाम हुसैन के फजाइल बयान कर रहा था। इमाम हुसैन ने कहा ये नहीं सुना कि रसूल खुदा ने फरमाया हसन हुसैन सारी मखलूक से अफजल है, लेकिन उनके बाप उनसे भी अफजल है। अरे मेरे अजीजों, आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जो आया था लड़ना उसको समझ में आ गया। तलवार नीचे रखा, आवाज आज मेरे इतने फजाइल तुम बयान कर रहे हो, मेरे बाबा से कुछ ताल्लुक है या नहीं? हम अक्सर सोचते हैं अरे क्या इमाम हुसैन की मदह कर रहा है, इमाम हुसैन के क्या फजाइल बयान कर रहा है। पहले रुक के पूछो कि अली से भी मोहब्बत है या नहीं। बस इतना सुना कि उसका सर झुक गया।
आवाज आका हाथ ने ये कैसे कह दिया? आवाज तुम मेरी मोहब्बत के दावे दे रहे हो, मैं बताता हूं मेरी मोहब्बत का मेयार मेरा बाप है। अगर मेरे बाप की मोहब्बत है तो तू मेरा है। उसने सर झुकाया, तलवार नियाम में रखी, कदमों में इमाम हुसैन के आया, आके अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आके माफी मांगी। आवाज दिया बुनियाद इंसानियत ये है विलायत ये किसी वजह से मैंने नहीं बयान किया है, ये जुमला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। आवादिया विलायत का मतलब ये है, कल गुफ्तगू होगी मेरे अजीजों, जिसे विलायत को बहुत आसान हमने समझ लिया है। आवादिया याद रखो, कुल कायनात सिमटी है विलायत में, और विलायत सबको बांटा ना करो। विलायत उसे कहते हैं जिसमें सिफाते रुबूबियत पाई जाए। मैंने कह दिया मेरे अजीजों, विलायत किसे कहते हैं? जिसमें सिफाते रुबूबियत पाई जाए, हो बंदा खुदा के सिफात दुनिया को दिखाए, उसे कहते हैं विलायत। और विलायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यही तो हाकिमियत है, यही तो इख्तिदार है। बॉडी मेरी हो, अख्तियार कंट्रोल किसी और का हो। अरे नहीं, तवज्जो करिए, इसी को तो विलायत कहते हैं। हाथ हमारे, आंखें मेरी, कान मेरे, सब कुछ मेरे है, लेकिन मेरे इशारे पे, मेरी मर्जी पे ये नहीं चलेगा। जिसकी विलायत मेरे ऊपर है। अब यही तो करबला वालों ने किया कि जिस्म बज़ाहिर मेरा है, लेकिन कंट्रोल इमाम के हाथ में है। तो बात चल रही है, जो अभी नए आए हैं वो इस लिंक को देख लीजिएगा ताकि यहां से बात हो। मेरे गलत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहना कि वो बीमार थे, मजबूर थे, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहिब अख्तियार है, साहिब इख्तिदार है। विलायत का तोहफा आली मनसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, और विलायत उसे कहते हैं जिसमें सिफाते रुबूबियत पाई जाए। अरे मेरे अजीजों, वो बंदा खुदा के सिफात दिखाने का, आप क्यों परेशान हो गए भाई? बैठे हैं चौथे इमाम, लोगों के दरमियान बैठे हुए, और बैठने के बाद एक मरतबा उड़े, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उड़े, न बुराक आया, थक गया, न बुराक आया, न कोई फरिश्ता आया, न घोड़ा आया, न कोई सवारी आई। पैगंबर को मेराज कैसे हुई? बुराक आया ना। चौथे इमाम ऐसे ही उड़े, थोड़ी देर के बाद बस से गायब हो गए, थोड़ी देर के बाद फिर आए। लोगों ने पूछा मौला कहां गए थे? कि मैं आसमान पे गया था, जन्नत में गया था। अरे तवज्जो करिएगा, पहला अख्तियार में बता रहा हूं, मैं जन्नत में गया था। कहा कि मौला क्या हुआ था? कि हमारे खानदान वालों में कुछ दीनी मसाइल पे डिस्कस चल रहे थे, मुझे बुलाया गया। कहा वहां तो अमीरुल मोमिनीन भी है, इमाम हुसैन, इमाम हसन भी है। आवाज इस जमाने की हुज्जत मैं हूं। नहीं, तवज्जो करिएगा, इस जमाने की हुज्जत मैं हूं। फैसला के लिए मुझे बुलाया गया। मैं साहिबे, एक आदमी बैठा था, कहा आप इल्लीन में से हैं? कहा इल्लीन में जिसके सामने इल्लीन पैदा की गई हो, बनाई गई हो। इल्लीन क्या है? नमाज़े मय्यत में दुआ करते हैं आप। इल्लीन का अख्तियार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। सुनोगे? सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? यजीद, इजाजत है मैं लकड़ियों के ढेर पे जाऊं, जबकि है मिंबर, लेकिन जब तक वो बोल रहा था, बकवास बोल रहा था, गैर इस्लामी बोल रहा था, अहले बैत के खिलाफ बोल रहा था, तो वो मिंबर नहीं है। उसी पे चौथे इमाम गए, जाके बोलने लगे तो वो मिंबर हो गया। इमाम ने अख्तियार बता दिया, हर एक जगह बैठने वाले को न खतीब कह दिया करो, न हर जगह बैठने वाले की जगह को मिंबर करार दिया करो। मिंबर होता ही वो है जो अहले बैत के फजाइल बयान, और खतीब वो होता है जो हमेशा बोले। अब वो सारी दास्तान आप जानते हैं, कैसे मजबूर होके यजीद ने चौथे इमाम को इजाजत दी। मैं यहीं पे बात तमाम करना। चौथे इमाम को इजाजत देने के बाद जब चौथे इमाम गए, और इसके बाद हमदो सना इलाही, दो रुख है मेरे अजीजों, पढ़ा लिखा।
آپ کوفے کا خطبہ امام زین العابدین کا دیکھ لیجیے، جہاں امام زین العابدین نے اپنی مجبوریاں اور پریشانیاں بیان کی اور کہا مجھے پہچان، اور شام کے خطبے میں انداز بدلا کہ میرے فضائل کو جانا۔ ارے کوئی میرے عزیزوں میں کیسے بولوں، کوئی ہاتھ بندھا ہو، ہتھکڑیاں ہو، اتنے لوگ سب شہید ہو، گھر والے سامنے اسیر ہو، اس کے بعد کوئی فضائل ہوتے ہیں زبان پہ؟ یہی تو اقتدار زین العابدین ہے، یہی تو اختیار ہے زین العابدین۔ توجہ کریے گا، امام زین العابدین منبر پہ گئے اور خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ کہا، یا ایھا الناس، یہ لوگوں جان لو، یہ بھی نہیں کہا ایھا المسلمون، یہ ابھی اختیار ہے زین العابدین کا۔ نہ اس دربار میں بھرے ہوئے لوگوں کو مسلمان کہا، بلکہ کہا کہ ابھی تم انسانیت سے بھی خالی ہو۔ یہ جرأت کس کی ہوگی؟ جس کے کائنات پہ اختیار اور کنٹرول ہو۔ تو اس امام کو نہ مجبور کہو۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ زبان کو اللہ نے دو لاکر میں رکھا ہے، اسے نکالنے میں بڑی تکلیف ہو، جو کریے بڑی مشکل ہے۔ ایسا نہیں انسان سوچ لے کہ کیا کرے، زبان باہر نکلی تھی، میں نے گالی دے دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جتنے بھی گناہ کی علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ نے اسے چھپا کے رکھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ زبان یہاں نکلے بولے تاکہ پہچانے جاؤ۔ امام زین العابدین نے جملہ 7 جگہ پہ دہرایا ہے مولا کائنات کا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ اندر مٹیریل کیا ہے۔ ارے میرے ابھی توجہ کریے گا، اب یہ دوستی سے باہر چلے جائیں۔ میں نے کہا نا خاموش والی بھی مجلس آتی مجھے، دوستی سے یہاں باہر جائیے، 2 میڈیکل ہے، ایک میڈیکل پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ راشن چاول دال سب دے دیا، آٹا واٹا دے دیا، کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ باہر بورڈ پڑھو، کس کا ہے؟ میڈیکل کا بورڈ ہے، یہاں مال وہی ملے گا جو میڈیکل والا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ پہلے باہر بورڈ لگایا جاتا ہے تاکہ اندر مٹیریل کیا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تم یہ سوچتے کہ دل میں ہم نے یہ بھی محبت رکھی ہے، یہ بھی دولت رکھی ہے، یہ بھی خزانہ رکھا ہے، یہ کیسے معلوم ہو؟ آواز بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ 77 جگہ پہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، پھر نہ قبر میں بولنے کی ضرورت پڑے گی، نہ حساب میں بولنے کی ضرورت پڑے گی۔ جو یہاں نہیں بولتا باہر روڈ پہ زیادہ بولتا ہے، توجہ ہے نا میرے عزیزو۔ اب امام زین العابدین نے آواز دیا، اچھا کم از کم چہرے مسکرا لیں گے تو یہی میری عبادت ہو جائے گی۔ 8ویں امام نے فرمایا جب ہماری زیارت کا موقع نہ ملے تو مومن کے حشاش بشاش چہرے کو دیکھیں، تزاوروا تحابوا، ایک دوسرے کی زیارت کرو تاکہ محبت پیدا ہو۔ پہلا جملہ میں نے کہا تھا نا امام زین العابدین کا، مجالس الصالحین دعوت الی صالح، اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا خود نیکیوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس سے بزم کیا ہوگی؟ اچھی مجلس۔ اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے سے نیکی اب تلاش نہیں کرنے، لیکن تمہیں خود تلاش کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے حق لینا تمہیں نہ آئے، پہلے فرض ادا کرنا ہے۔ معاشرے اور کلچر میں یہی اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض نہ رکھا ہو۔ زنجیر والا، پہلے فرض ادا کرو پھر حق لو۔ بچے کے اوپر ہمارے فرائض کیا ہیں؟ گھر والوں کے اوپر ہماری فرائض کیا ہیں؟ بھائیوں پہ فرائض کیا ہیں؟ پڑوسیوں کے اوپر فرائض کیا ہیں؟ یہ آئیں گی گفتگو چوتھے امام کے ذمے میں۔ میرے مولا نے فرمایا ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7، اے لوگوں جان لو کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ عطا جانتے ہیں؟ انا اعطینا، ہم میں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی ہے۔ توجہ کریے گا، پہلے خمسے میں ترجمہ اس کا آ چکا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا ہوں، میرے چوتھے امام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں جان لو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ ہمیں اللہ نے کیا کیا ہے؟
یزید کی طرف مڑ کے چوتھے امام کہتے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں سماحت دیا، اللہ نے ہمیں فصاحت دیا، اللہ نے ہمیں شجاعت دیا، اللہ نے ہمیں ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں اتارا۔ اور پھر یزید کی طرف مڑ کے آواز دیتے ہیں یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے، میرے علم کو نہیں چھین سکتا، میرے علم کو نہیں چھین سکتا، میری شجاعت کو نہیں چھین سکتا، اور جو دلوں میں ہماری محبت کو اتارا ہے تو نہیں چھین سکتا ہے۔ امام زین العابدین نے دنیا کو آواز دیا کہ جتنا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی امام کو وہ اختیار نہیں دیا ہے۔ آج دنیا جو پاگل ہو رہی ہے، صحیفہ کاملہ پادری پڑھتا ہے، صرف مکارم الاخلاق پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے یہ کلام کس کا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جس میں خدا گفتگو کر رہا ہے۔ کس دربار میں بیٹھے ہیں، کون صاحب اختیار ہے؟ محمد امام نصاری آتے ہیں اور اس کے بعد اندازے کس سے بات کرنا ہے، اس کا لہجہ بدلا ہے، کس سے بات کرنا ہے۔ امام زین العابدین قرآن پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا، جب پھر ہوش آیا پھر امام نے پڑھا پھر بے ہوش ہوا، 7 مرتبہ بے ہوش ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کیوں بے ہوش ہو رہا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے، کہا یہ تو قرآن اس انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ہے اختیار زین العابدین۔ کون کون سے اختیارات آپ دیکھیں گے، ابھی موت اور حیات پہ بھی قبضہ امام زین العابدین کا دیکھیے، انبیاء اور مرسلین کے معجزات پہ بھی اختیار امام زین العابدین کا دیکھیے، نظام پروردگار کا منصب سنبھالنے والے امام زین العابدین دنیا کو آواز دیتے ہیں مجھے مجبور نہ جانو۔ راہ کوفہ اور شام میں کتنے لوگوں کو راہ ہدایت پہ لایا۔ ایسے وقت میں دل دماغ کام نہیں کرتے، ایسے وقت میں ہوش انسان کے نہیں آتے۔ ایک مصیبت آ جائے، ارے میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں نا گھر سے کسی کے ایک جنازہ نکل جائے، پوچھا جائے وہ فلاں فائل کہاں ہے، کہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا، جانے تو ابھی رک جاؤ، ابھی غم ہے۔ میرے عزیزو، ایک مصیبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ زین العابدین کہتے ہیں انت یا امت انت عالمت الغیر المعلمہ عقیدت بنی ہاشم مفحت الغیر مفہمہ۔ جو لوگوں کو عقل کی دولت بانٹ رہے ہوں اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اللہ، کبھی اس بز میں آئیے چوتھے امام، انہوں نے زندگی سنوارنے اور جینے کے طریقے جو بتائے اور صاحب اختیار ہو کے بتایا، مجبور ہو کے نہیں بتایا۔ آج دنیا صحیفہ کاملہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بڑی بڑی نمازوں کے بعد، میں نے خدا کی قسم خود سنا ہے، جمعہ نمازوں کے بعد جو لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، کبھی صحیفہ کاملہ کا ترجمہ لے کے کھڑے ہو جائے، یہ سب وہی ہے، اس لیے کہ دنیا کے پاس مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، خدا سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم۔ دنیا نہ جانتے لوگ، اگر علی کے خطبے نہ ہوتے، خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اگر زین العابدین کا صحیفہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں بھی میرے چوتھے امام نے کربلا کے راستے میں بھی کتنی ہدایت کے راستے کھول دیے اور دنیا کو آواز دیا میں مجبور نہیں ہوں، صاحب اختیار ہوں، اور ایسے اختیار میں ایثار و قربانی کی دولت دیتے جا رہا ہوں۔ میرے زمانے کے امام نے فرمایا ہے میرا سلام ہو اس امام کے اوپر جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اتنی گرم ہو گئی تھی کہ جس کے گوشت گل گئی تھی۔ چوتھے امام، یہ مسائل پڑھے نہیں جاتے۔ خود چوتھے امام نے سہیل سے کہا سہیل اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو میرے چاہنے والوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے۔ معیار کیا بنایا کہ میرا چاہنے والا، توجہ کریے گا، اب یہ نہ دیکھیے کہ کون مسائل پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے، دل پہ چوٹ لگے گی، آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ آواز سہیل تمہیں معلوم ہے کہ میرا چاہنے والا کون ہوگا جس کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، شام، سجاد اور
اور زینب، 3 لفظ رونے کے لیے کافی ہے. آواز گریہ بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی. میرا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. امام حسین نے اپنے اوپر نوحہ نہیں مانگا، رونا نہیں مانگا ہے، کہا مجھ پر ندبہ کرنا. نون دال بے ہے، ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا نہ ہے، دعا مانگا کرو، اللہ مجھے امام زین العابدین کے صدقے میں رونے کی دولت دے دو. ہم تھک جاتے ہیں نا، کتنی دیر روئیں گے؟ کوئی زین العابدین تو نہیں ہو سکتا نا کہ 35 سال روئے. کوئی جناب رباط تو نہیں ہو سکتا ہے. ازادارو 2 سال ہے آسمان کے نیچے بارش میں سردیوں کے رات میں کیسے رویا جاتا ہے؟ وہ جناب رباط بتائے. کوئی جناب زینب تو نہیں ہے. میں نے کہہ دیا میرے عزیزوں، ارے میرے عزیزوں، کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی وہ ماں تو نہیں ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے ایک رومال لے کے آ جاتی. کوئی روئے نہ روئے، 1150 سال سے خون کے آنسو رونے والا امام. آج اسی امام کی بارگاہ میں ایک لفظ، امامت کا معیار کیا ہے، امامت کی اطاعت کیا ہے. کربلا میں امام زین العابدین نے ایک اختیار کیا دکھایا ہے. جب ہتھکڑیاں دھوپ میں اتنی لال اور سرخ ہو گئی کہ گوشت گل گئے. میرا جملہ نہیں ہے، امام تمام کا جملہ ہے. گوشت گل گئے. عام طریقے سے مسائل وہی اچھے رکھتے ہیں، وہی صحیح ہوتے ہیں جو ان تاریخوں کے اعتبار سے. کوفے سے آج قافلہ نکل چکا ہے میرا دل 1441 میل. کبھی غور کرنا، اس مقام پہ قافلہ پہنچا ہے جہاں زین العابدین کی ہتھکڑیاں اتنی گرم ہو گئی تھی کہ ہڈیاں دکھنے لگی تھی، گوشت گل گیا. میں بار بار کہوں گا، کونیوں سے خون جاری ہے. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کا خیمہ لگا. چوتھے امام نے چاہا کہ حسین ابن نمیر کے خیمے کے پیچھے جائیں، تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جائیں تاکہ ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں. اہل دل ایک ہی مسائل کے جملے ہیں، میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں. میرے عزیزو توجہ کریے گا. جیسے حسین نے ہتھکڑیوں کی آواز سنی، تازیانہ لے کے باہر نکلا. جناب زینب تڑپ گئی، ازادار رسول ہو گئے. جناب زینب تڑپ گئی. آ میرا لال آ. میں زینب کے ہاتھ اگر کھلے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے سایہ کر دیتے. جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. سایہ کر دیتی. میرے بھیا، میرے لال ادھر آ جاؤ، تمہاری ہتھکڑیاں دیکھی نہیں جا رہی. ایک ہی جملہ ہے، ماتمداروں ابھی اچھے نوحے پڑھو گے، رجعات کرو گے، میرے عزیزوں سنو گے. جب چوتھے امام کو قریب بلایا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، ظالم کی طرف سے تھوڑا پانی آیا. سنو گے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے بچوں کو پانی تقسیم کیا. ان بچوں میں ایک عبداللہ بھی تھے یا عبید اللہ تھے، جناب عباس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا. عزاداروں میں نے کہہ دیا، خدا سلامت رکھے میرے عزیزو. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو 2 شخصیتیں آتی ہیں، ایک جناب عباس، ایک حبیب نے مظاہر. اور عباس کہتے ہیں فلاں مومن اتنا زور سے یہاں رو رہا تھا، حبیب لکھو فلاں مومن نے میرے جد حسین کے نام پہ یہ خرچ کیا، لکھو. اور کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تبرک میں نہیں بڑھتا. کتاب اللطائف وصنائف میں ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں یہ بھی لکھو. تو حبیب کہتے ہیں مولا یہ تو تبرک میں خرچ نہیں ہوا ہے. کہ لایا تو میرے حسین کے نام، دل لے کر آئے نا حسین کے نام پہ. بہت بڑا مرہم ہوتا ہے میرے عزیزو حسین کے نام. آپ نے سنا ہے نا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا حسین غریب کا پورا بدن زخمی ہے. اس نے جاگ کر مجلس منعقد کی، لوگوں نے گریہ کیا. دوسرے دن حسین غریب کو خواب میں دیکھا، حسین کا پورا بدن صحیح ہو گیا. آقا کل تو زخمی تھے، خون بہ رہا تھا. کہا کل جو تم نے مجلس کیا ہے، مومنین کے آنسو بہے ہیں، میرے زخم ٹھیک ہو گئے. کہا آقا یہ 2 زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کہا یہ قیامت تک کبھی ٹھیک نہیں ہوگے. ایک میرے جوان علی اکبر کے، ایک میرے بھائی عباس. جزاک اللہ، خدا کو کسی ہم پہ نہ رولے. بات تمام ہو گئی تھی، لیکن ہاں آزادارو، جناب زین العابدین کے قریب جناب عباس کا بیٹا عبید اللہ یا عبداللہ، ان کو جناب زینب نے پانی دیا. ایک ہی لفظ ہے،
دل میں محبت جتنی ہوگی آنکھوں میں آنسو آئیں گے میرے عزیزوں۔ جب بچوں کو پانی تقسیم کیا اور بڑوں کو پانی دینے والی تھی جناب زینب، تو جناب عباس کا بیٹا پھر آیا، آواز پھوپھی اماں تھوڑا پانی دے دیجئے، کہ میرے لال پانی بہت کم ہے، میں نے بچوں کو پانی تقسیم کر دیا، اب بڑوں کو کچھ دیں گے۔ اے میرے لال تمہیں پانی دیا تھا، تم نے اپنے حصے کا پانی کیا کیا ہے؟ میرے زین العابدین کے امامت کا درس سنو گے؟ آواز دیا، اے پھوپھی اماں آپ پوچھتی ہے تو سن لیجئے، سکینہ کی قسم میں نے پانی نہیں پیا۔ کہ میرے لال پھر اپنے حصے کا پانی کیا کیا؟ کہ چوتھے امام کی ہتھکڑیاں اتنی گرم تھی کہ میں نے اپنی پیاس چھوڑی، امام کی زین العابدین کی ہتھکڑیوں پہ ارے پانی ڈال دیا۔ جناب زینب تڑپی کربلا کا رکیا، اے بھائیا حسین کی محبت میں تم نے پانی نہیں پیا، ایک امام کی امامت اور ان کے اوپر نثار و قربانی کی وجہ سے تمہارے لال نے یہ پانی نہ پی کے وفا کے دروازے کو کھول کے رکھا۔ کون کہتا عباس کے بعد وفا تمام ہو گئی؟ عباس کی نسلوں میں وفا آئی ہے، امامت کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے یہ زین العابدین کے اختیار بتاتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔